السلام علیکم، کی ہون ڈیٹیلز۔ میرا نام عدنان ہے اور میرا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے۔ آج جو میں واقعہ آپ کو شیئر کروں گا وہ دو واقعوں پر مشتمل ہے، اور یہ دونوں واقعے یو ایس اے کے ہیں۔ یہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو امریکہ گئے تھے۔ ابھی وہ امریکہ میں ہے، تو ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ واقعہ اپنی زبانی سنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ بتا رہے تھے کہ جب ہم فرسٹ ٹائم امریکہ گیا تھا تو وہاں پر میں نے مختلف قسم کی جابس کی۔ تو کسی ایک الیکٹرانک اپلائنسز کی کمپنی تھی جو الیکٹرانک آئٹم وغیرہ بناتے تھے، تو اس کمپنی میں ان کو ایز اے سروس ملی وہاں پر۔ تو آتے ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ یہ لوگوں کے جو ہے وہ گھروں میں جاتے تھے۔ جو لوگ آن لائن آرڈرز کرتے تھے، جیسے کسی کو ٹیلی ویژن چاہیے یا کسی کو ہوم اپلائنسز یا کچن اپلائنسز چاہیے، تو بیسیکلی یہ انسٹالر تھے، وہاں جا کے انسٹال کیا کرتے تھے۔ تو یہ جاب تھی ان کی۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ٹاؤن تھا وہاں امریکہ میں، تو وہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ میں وہاں پر ایک بہت بڑا مینشن تھا جہاں پر میں گیا، اور یہ واقعہ جو وہاں پیش آیا، تو کسی نے وہاں سے ان کو جو ہے وہ آن لائن کسی چیز کا آرڈر کیا، میرے خیال سے کوئی مائکرو ویو اوون تھا یا کچن کے کچھ اپلائنسز وغیرہ تھے۔ تو ان کو انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے وہ اپنا چلے جائیں ادھر مینشن میں، اور وہاں پر جو ہے وہ، کیونکہ آپ کو معلوم ہے گورے جو ہے وہ گھر چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، یہ لوگ اکیلے ہی رہتے ہیں یا فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، گھر میں اور کوئی تو ہوتا نہیں نوکر چاکر میں ان لوگوں کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اور ایک بندہ میرے ساتھ تھا، ہم کمپنی کی گاڑی لے کے جو چیزیں اس نے بولی تھی ہم وہاں گئے انسٹال کرنے کے لیے۔ تو وہ باؤنڈری وال تھا اور کافی بڑا کہہ رہے ہیں مینشن تھا وہ۔ ہم نے دروازہ کھولا، گاڑی اندر لے کے گئے، تو وہاں پر بتاتے ہیں کہ وہ کتے تھے ان کے، پتہ نہیں بل ڈاگس تھے یا پٹ بلز تھے، بہت خطرناک کتے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کے زور زور سے بھونکنے لگے، یہ ڈر گئے، گئے ارے ہمیں تو انہوں نے یہاں بھیجا ہے، اب یہ کتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم پہ اٹیک کر دیں۔ تو خیر انہوں نے، وہ یہ گاڑی سے اترے نہیں، انہوں نے گاڑی سے دیکھا کہ وہ اپنے کیج کے اندر ہیں، کیج کے اندر ہی سے جو ہے وہ ڈاگس جو ہے وہ ان کو دیکھ کے بھونک رہے ہیں۔ خیر وہ تھوڑی دیر بعد وہ ڈاگس یہ جب بیٹھے رہے تھوڑی دیر ایزی ہو گئے، تو وہ ان کا اندر ایک چھوٹا سا کمپارٹمنٹ بنا تھا، وہ اس کے اندر جا کے بیٹھ گئے۔ یہ گاڑی سے اترے، اس شخص نے ان کو بتایا جی کہ جب آپ گھر پہ آؤ گے تو وہاں پر جو ہے وہ پائیدان ہے، کے نیچے چابی ہوگی۔ تو انہوں نے گئے اور انہوں نے پائیدان اٹھایا تو اس کے نیچے چابی تھی، انہوں نے نکالی چابی، دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے کے بعد جو ہے وہ ان کے کچن کے اندر چلے گئے کام کرنے۔ وہ جو چیزیں اس نے لسٹ میں لکھ کے دی تھی کہ بھائی یہ یہاں سے یہ مائکرو ویو ہٹا دو، یہ ٹوسٹر ہٹا دو، جو یہ چیزیں تھیں وہ ہٹانے کی ان لوگوں نے وہاں سے ہٹائی۔ پرانا جتنا بھی جو اپلائنسز تھے، کچن اپلائنسز، سارے انہوں نے وہاں سے ریموو کیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ جو نئے اپلائنسز لے کر آئے تھے یہ کچن کے، وہ اپنے ساتھی کی مدد سے اندر لے کر آ گئے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہم نے سارے جو ہے وہاں چیزیں فٹ وغیرہ کر دی، ہر چیز جو جہاں لگی ہوئی تھی وہاں لگا کے اس کو چیک بھی کر لیا، آن بھی کر لیا، سب اوکے تھا۔ ہم نے کمپنی کو اوکے کا سگنل دے دیا، بھائی ہم نے یہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر انسٹال کر دی ہیں ساری، اور ساری اوکے ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے، میں نے اس کو بولا جو میرے ساتھ میرا ہیلپر تھا، بولا بھائی یہ سامان جو ہے، جو یہ جتنا بھی یہ کارٹنس وغیرہ ہیں، جو اس میں سے جو ویسٹیج جو چیزیں نکلی ہیں ساری جو نا گاڑی کے اندر تم رکھوا دو۔ کہہ رہے ہیں وہ گیا، سارا سامان وغیرہ کچرا وچرا جو بھی تھا اٹھایا، وہاں لے آ کے ایک بیگ میں ڈال کے وہ گاڑی کے اندر رکھ لیا اس نے۔ تو یہ بتا رہے میں کچھ ایک دو چیزیں اور تھی وہ میں دیکھ رہا تھا، مجھے اوپر سے جو مینشن تھا اس کے مطلب اوپر سے جب اس کے فرسٹ فلور سے آواز آئی نا ایسے کھٹر پٹر کی، کوئی چیز گرنے کی، جیسے کسی نے کوئی چیز گرائی ہو یا کچھ۔ انہوں نے بولا کہ ذہن میں یہ خیال آیا کہ گھر میں تو کوئی ہے نہیں ہے، وہ کیا چیز گری ہے، کچھ میوزک جیسی بھی کوئی آواز آئی ہو۔ خیر وہ بتاتے ہیں کہ وہ جب وہ فائنل ہو گیا اور یہ جب نکلنے لگے، وہ کہتے ہیں کہ میں جیسی مین ڈور پر پہنچا، میں نے مین ڈور کا کھولا دروازہ،
کہہ رہے بس میں کھولنے ہی والا تھا تو مجھے اپنے پیچھے کوئی چیز مطلب جو دروازہ تھا اس کے ساتھ سیڑھیاں تھیں، سیڑھیوں کے ساتھ ایک جو گیلری ہوتی ہے نا سیڑھیوں کی، تو وہ وہاں پر گرل لگی تھی. اس گرل میں انہوں نے دیکھا کہ ایک لمبی سی عورت کھڑی ہوئی ہے، یہ لمبے لمبے بال ہیں اور اس کی آنکھیں وائٹ ہیں، لیکن جو اس کی آنکھوں کی جو کالی پتیاں ہیں نا وہ بہت ڈاٹ جیسی ان کو گھور کے دیکھ رہی ہے. اور بڑی عجیب سی اس کی شکل، گوری تھی وہ، لمبا اس کا چہرہ، چونچ جیسی اس کی تھوڑی بتا رہے، لمبے اس کے ہاتھ عجیب سے آدمیوں جیسے. کہہ رہے میں نے اس کو دیکھا اور میں نے اس کو باقاعدہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا. وہ لمبی سی کھڑی ہوئی ہے میکسی پہن کے. وہی بتا رہے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ میں پاؤں زمین میں دھنس گئے کہ میرے جو قدم اٹھ نہ پائے. یار یہ کیا چیز ہے، کیا بلا ہے تو انسانوں جیسی، لیکن اس کا گیٹ اپ اور اس کا جو ہمارا جو نا سسٹم ہے، اس کا فیس، آنکھیں ایسی انسانوں جیسی تو نہیں، یہ تو انسانوں جیسی لگی نہیں. خیر ان کو اس وقت ان سب چیزیں کا پتہ نہیں تھا کہ جن بھوت کیا ہوتے ہیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ سارے معاملات کیا ہوتے ہیں. اس وقت تک ان کو کچھ بھی نہیں پتہ. تو یہ بڑے پریشان ہوئے. تو انہوں نے کہا یار یہ کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی. خیر جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا نا، ایک دم ان کا وہ جو ہیلپر تھا ایک دم وہ سامنے کھڑا تھا. یہ اس کو دیکھ کے اور شوق ہو گئے. اچانک سامنے آ گیا وہ، ارے کیا ہوا. انہوں نے اشارہ کیا اس کو. وہ اصل میں جو بندہ ہیلپر تھا نا وہ فلپینو تھا وہ. انہوں نے بولا کہ وہ دیکھو پیچھے. تو جیسے ہی اس نے اوپر دیکھا نا اس کے پیچھے، تو وہ بتاتا ہے میں نے دیکھا تو، لیکن وہ دھندلاہٹ سایہ جو تھا وہ غائب ہو گیا. مطلب اس وقت میں نے اس کو دیکھا اور مجھے ایسا لگا جیسے کہ وہ اس طرف چلے گئی ہے. اب یہ دونوں بھاگے ہوئے گئے. اچھا وہ دروازہ بند کر کے یہ دونوں بھاگے ہوئے گئے گاڑی میں. تو وہ جو کتے جو تھے نا وہ باہر نکلے ہوئے تھے. باہر سے مراد وہ اپنے کیج کے مطلب اس جو اپنا کمپارٹمنٹ تھا وہ چھوٹا سا جو بنا تھا اس سے باہر نکل کے کیج کے اندر ہی تھے، لیکن وہ اوپر کی طرف دیکھ کے، کھڑکی کی طرف اوپر کی طرف دیکھ کے اس کو غرا رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں کتوں کی جو آنکھیں تھیں نا وہ پہلے تو نارمل تھی، پھر بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں ایسی لال لال سی لگ رہی ہیں. اس کو دیکھ کے وہ چلا رہے ہیں بڑے بڑے. اس کی مطلب وہ کتا جب بھونکتا ہے چلاتا ہے تو اس کی وہ ایکسٹرا اسٹرینتھ ہو جاتی ہے، ویسے اوپر چلا رہا ہے. اب ان کی جان نکل رہی ہے. اب انہوں نے اس کو بولا بندے کو کہ جا کے پیچھے کا دروازہ کھولو، کیونکہ ہر چیز تو یہ لوڈ کر چکے تھے. انہوں نے بولا بھائی جا کے پیچھے کا دروازہ کھولو تاکہ میں اپنی گاڑی کو باہر نکالوں. تو اس نے بولا نہیں بھائی میں تو نہیں کھول رہا جا کے دروازہ، تم خود جاؤ، تم خود کھولو. کہہ رہے ہیں میں پھر بڑی ہمت کر کے اترا. اور میں کہہ رہے ہیں جب ہم لوگ گئے تھے لگانے کو، یہ دوپہر کا 4 بجے کا 4:30 کا ٹائم، مطلب شام کا ٹائم ہو رہا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھاگا ہوا گیا، بھاگ کے جا کے میں نے دروازہ کھولا پیچھے کا. تو گیٹ چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے گاڑی فٹافٹ نکالی وہاں سے. ان کا ٹرک تھا چھوٹا، ایک جو یو ہال کا ٹرک ہوتا ہے نا وہ تھا. تو انہوں نے باہر نکالا، باہر نکال کے کھڑا کیا اس کو. اور پھر انہوں نے اس کو بولا کہ تم جا کے گیٹ بند کر. تو کہہ رہا نہیں میں نہیں بند کر رہا، تم ہی بند کرو. پھر یہ اتر کے انہوں نے گیٹ بند. کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جس جگہ یہ مینشن بنا ہوا تھا تو مطلب وہ اس طریقے سے ایک کنٹری سائڈ پہ بنا ہوا تھا، ایک ایسا ٹاؤن پہ بنا ہوا تھا جیسے کہ وہ ایک گھر ہے تو 10 گھر چھوڑ کے ایک گھر ہے، پھر 10 گھر چھوڑ کے ایک گھر ہے، اس طرح کے وہاں. اور بیچ میں ان کے جنگل، چاروں طرف ان کے جنگل. وہ سناٹے کی جگہ، نہ انسان نہ بندہ نہ بندے کی ذات. گاڑیاں تو کھڑی ہوئی ہیں لیکن نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، یہ اکیلے. اب انہوں نے اپنا ٹرک بھگایا دوڑایا نکل گئے. پہنچے وہاں پر اپنے آفس. تو انہوں نے بولا کہ کیا بات ہے خیریت، بڑے پریشان دکھ رہے ہو تم دونوں. اور سر ایسی سی بات ہے، ہم نے یہ منظر دیکھا. تو انہوں نے اس کو فون کیا نا، اس کا جو آنر تھا، تو بولا کہ ہم نے آپ کا جو ہے چیزیں انسٹال کر دی ہیں اور یہ سب کچھ ہم نے کر دیا. اب آپ تو ان کا ٹھیک ہے تو کرنا ہی تھا فون. تو انہوں نے باتیں میں ان سے پوچھ لیا کہ تمہارے گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے. اس نے بولا ہاں میری وائف ہے لیکن وہ آؤٹ آف ٹاؤن گئی ہوئی ہے، مطلب گئی ہوئی ہوگی کسی کام وام سے. میں فی الحال یہاں اکیلا رہ رہا ہوں. اس نے بولا کہ آر یو شور تم یہاں اکیلے ہی رہتے ہو. بولا ہاں. کہہ رہا تمہارا کوئی نوکر وغیرہ؟ کہہ رہا میرا کوئی نوکر وغیرہ نہیں، میں یہاں اکیلا ہی رہتا ہوں. تو اس کو جب انہوں نے یہ بات ان کو بتائی تو وہ بہت زیادہ ڈرے. تو انہوں نے یہ بات اس کو نہیں بتائی کہ بھائی ہمارے بندوں نے یہ چیز ہمارے گھر میں دیکھی. تو بتاتے ہیں کہ میں جو ہوں، کیونکہ یہ لوگ جتنے بھی ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، جب امریکہ یا کسی ایسی یورپین یا جگہ پہ جاتے ہیں تو یہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ ایسا ٹھکانہ مل جائے جہاں پر جو ہے وہ ہمارا کرایہ بھی کم ہو اور ہمارا ٹیکسز وغیرہ بھی ہم پہ کم لگیں اور ہمیں کرایہ بھی، فی الحال تو کرایہ کا مسئلہ ہوتا ہے تو کرایہ بھی ہمارا کم ہی ہو. ایک روم میں 4 لڑکے رہتے. بتا رہے ہیں جس جگہ میں رہتا تھا وہ بھی بیسیکلی اسی طرح کے گھر بنے ہوئے تھے
لیکن وہ کاٹیجز بنے ہوئے تھے، مطلب وہاں گھر بھی تھے اور کاٹیجز بھی تھے، لیکن وہ علاقہ بالکل سناٹے والا تھا، وہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ کہہ رہے ہیں بھائی رات کو تو میں اصل میں اپنے روم میں اکیلا تھا، اور جس کاٹیج میں میں رہتا تھا صرف 3 بندے رہتے تھے، ایک میں اور 2 کوئی اور بندے۔ کہہ رہے ہیں بھائی پوری رات جو ہے نا میں سو نہیں سکا ہوں، اور میں جب مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کیونکہ وہاں گھر زیادہ تر جو ہے نا اسی طرح کے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، سب ایک ہی جیسے تقریباً ایک ہی پیٹرن پہ بنے، کچھ 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں رات بھر میرے کو نیند نہیں آئی، مجھے ہیلوسینیشن ہوتی رہی، مجھے جو ہے یہی ہوتا رہا کہ وہ عورت جو ہے نا سیم ایگزیکٹلی وہاں پر بھی وہ جو ڈبل اسٹوری تھا، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ سیڑھیوں کی اس میں گیلری میں دیکھ رہا ہوں تو مجھے وہی ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہاں عورت کھڑی ہوئی ہے مجھے دیکھ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو اتنا پریشان رہا، میں نے اپنے جو دوست جو مجھ سے تھوڑے دور رہتے تھے میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بھائی تم لوگ یہاں پر میرے پاس آ جاؤ، میرے تو 2-3 دن سے نیند نہیں آ رہی، اور میرے ساتھ یہ کیفیت ہوئی۔ تو خیر وہ پھر انہوں نے اپنا کوئی دوسرا ٹھکانہ کر لیا، کوئی انتظام کر لیا، کہیں ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں پر وہ آبادی تھی، لوگ تھے، اور اس طریقے سے ان کو کمپنی مل گئی، تو یہ اپنا سکون سے پھر وہاں بولیے۔ تو یہی صاحب جو ہے نا یہ واقعہ ایک اور بتاتے ہیں وہیں کا، اسی ٹاؤن کا، تو بتاتے ہیں کہ یہ مطلب انہوں نے اور ان کے دوستوں نے کوئی پروگرام بنایا کہ آج ویکینڈ ہے تو آج سبھی کے آف ہے، تو چلو یار کوئی ایسا گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں، کوئی باہر باہر نکلتے ہیں جیسے یہاں پر لوگ جاتے ہیں ہائی وے وغیرہ پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے کوئی ایسا پروگرام سیٹ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار ایک فلاں فلم لگی ہوئی ہے، ہارر فلم ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ دوستوں نے بولا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کوئی ٹکٹ وکٹ بک کرا لی مغرب کے بعد کی، بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کام وام فری ہوئے، تو ان کے ساتھ ان کے 3 دوست تھے گاڑی میں، باقی ان کے جو دوست تھے دوسرے وہ اپنی گاڑیوں میں تھے۔ تو یہ ہائی وے کو لنک کرتے ہوئے وہ اصل میں انہوں نے اپنے ٹاؤن کے اندر کوئی سینما تو تھے لیکن وہاں کوئی بکنگ وغیرہ نہیں کرائی، انہوں نے کسی اور دوسرے ٹاؤن میں جا کے ارادہ کیا کہ چلو وہاں جائیں گے۔ وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے 1 سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ یہ سب لوگ دوسرے پروگرام بنا کے ان کے پاس گاڑیاں تھیں، وہ پہنچ گئے، یہ بھی پہنچ گئے وہاں پر، انہوں نے مووی وووی دیکھی، اپنا تھوڑا سا انجوائے وغیرہ کیا۔ تو رات کے بعد 10 ساڑھے 10 یا 11 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا، وہاں سردی کا موسم تھا، سردیاں شروع ہو رہی تھی، رات کو ذرا سردی زیادہ ہو جاتی۔ تو بتا رہے ہیں کہ ہم ہائی وے سے نکلے رات کو، سناٹا تھا ہائی وے پہ، اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ وہاں سے جو ہے یہ اپنے 3 دوستوں کے ساتھ میں آ رہے تھے، تو ان کا دوست گاڑی چلا رہا تھا اور یہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اصل میں ان کو جو نا یو ٹرن لینا تھا، آگے جا کے یو ٹرن لے کے پھر ان کو وہاں سے وہ ایگزٹ کرنا تھا، ایگزٹ کر کے پھر اپنے اس میں ٹاؤن میں جانا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت، ایک آدمی اور ایک بچہ، عورت اور آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اور عورت نے بھی بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور آدمی نے بھی، اور عورت نے بھی بچے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، بچہ بیچ میں، یہ کھڑے ہوئے۔ اب انہوں نے ان کو دیکھا تو یہ اب باقاعدہ بڑے اچھے کپڑوں میں، بڑے سوٹڈ بوٹڈ کھڑے ہوئے ہیں، اور بڑے اسمارٹ سے ہینڈسم سے کھڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بولا اچھا یہ گاڑی ان کی نا ایک دم ان کی نظر پڑی نا تو ان کی گاڑی کافی آگے نکل گئی۔ یہ آپس میں باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یار یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ چکر کیا ہے؟ یہ آدمی جو کھڑا ہوا ہے روڈ پہ اور کوئی اس کی گاڑی بھی ہم کو نظر نہیں آئی، چلو بھائی گاڑی خراب ہو گئی، اور ہائی وے پہ کھڑا ہوا ہے، ہائی وے پہ کون پیدل چلتا ہے؟ ہائی وے پہ کوئی بھی پیدل نہیں چلتا ہے۔ یہ عجیب ہی اتفاق ہے، عجیب ہی بات ہے کہ یہ بیکار گاڑی کے کھڑا ہوا ہے۔ تو اور وہ کوئی ایسا پہاڑی علاقہ بھی نہیں ہو، سیدھا سیدھا روڈ اور سائڈوں میں جنگل، جس طرح ہوتا ہے نارمل کہ کوئی پہاڑی ہو تو گاڑی ادھر اس کی میں گر گئی ہو کھائی میں، یا کوئی ایسی چھوٹا موٹا میں پیسیج میں اس کی گاڑی پھنس گئی ہو تو نظر نہیں آ رہی ہے، ہیلپ کے لیے کھڑا ہو اور کوئی ہیلپ بھی نہیں مانگ رہا۔ خیر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم لوگ گاڑی میں چل رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں یار یہ یو ٹرن ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، کہہ رہے ہیں یار سمجھ میں نہیں آیا یو ٹرن کیوں نہیں آیا ابھی تک، اب تک تو آ جانا چاہیے تھا۔ اب کیا دیکھتے ہیں وہی لوگ سیم اسی طریقے سے وہیں کھڑے ہوئے۔ اب یہ دیکھا تو ان کو تھوڑی ان کا جو ہے نا وہ خون جو ہے ان کی گرمایا، ان کا یار یہ کیا ماجرا ہے، یہ اتنی جلدی یہاں کیسے آ کے کھڑے ہو گئے؟ ابھی ہم تو روڈ پہ چل رہے ہیں، ہم تو گاڑی میں، یہ تو وہاں کھڑے تھے، یہ اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئے؟ اور کھڑے ہوئے اس دفعہ وہ پہلے تو ان کو دیکھ نہیں رہے تھے، اس دفعہ ان کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، یوں مڑ گیا نا ایسے گاڑی ان کے پاس سے گزری۔ یہ بتاتے ہیں اس نے بولا اپنے دوست کو یار مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مجھے یہ روڈ میرے خیال سے ہانٹڈ لگ رہا ہے، تم گاڑی یہاں سے بھگاؤ۔ تو ان کا دوست بتا رہا ہے کہ اس نے ایکسیلیٹر دبایا گاڑی کا، تو کہہ رہا ہے یار گاڑی تو 100 سے اوپر جا ہی نہیں رہی، حالانکہ وہاں پر تو 160 170 180 200 سے اوپر کی اسپیڈ میں گاڑیاں چلتی ہیں۔
کہہ رہے ہیں یار یہ تو 100 سے اوپر نہیں جا رہی، وہاں اسپیڈ لمٹ یہ لکھی ہوئی ہے، یہاں گاڑی میں ایکسیلیٹر دبا رہا ہوں، یہ 100 سے اوپر نہیں جا رہی۔ پھر کیا دیکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا آگے گئے، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ وہیں کھڑے ہوئے سیم ایگزیکٹلی۔ تو ان کے دوست نے بولا یار یہ ماجرا کیا ہے آخر، اور ہم اپنے ڈیسٹینیشن پہ مطلب یو ٹرن پہ جانا چاہتے ہیں کہ ہم گاڑی موڑ کے اپنے گھر کی طرف لیں، وہ یو ٹرن بھی نہیں آ رہا ابھی تک۔ یہ تو کمال کی، یہ تو عجیب ہی بات ہے، تو کہ مجھے ایسے عجیب ہی چیز لگ رہی ہے، ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ لوگ تو ایز اٹ از وہیں کھڑے ہوئے تھے، اور ہم گھوم گھوم کے ان کی طرف ہی آ رہے تھے۔ ہم گھوم گھوم کے مطلب ان کی طرف سے مراد ہم جیسے ان کے پاس سے گزرے تو دوبارہ ہم پیچھے ہو گئے، پھر دوبارہ ان کے پاس سے اسی طرح ایگزیکٹلی جا رہے ہیں، مطلب ہمارا جو سرکل ہے نا انہی کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جلدی مطلب ہم دو مسلم تھے، ایک وہ مطلب مسلم تھا نہیں تھا انہوں نے فٹافٹ آیت الکرسی وغیرہ پڑھنا شروع کی، دعائیں وغیرہ پڑھنا شروع کی۔ تو جیسے جب انہوں نے ورد کرنا شروع کیا نا، بتاتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے یہ ورد شروع کیا، ایک دم ہمارے سامنے راستہ آ گیا اور ہمارے کو سامنے یو ٹرن نظر آ گیا۔ ہم نے فٹافٹ گاڑی جو ہے وہاں موڑی، اور موڑنے کے بعد جو ہے ہم اپنے وہاں سے ایگزٹ لے کے پھر ہم اپنے ٹاؤن کے اندر آ گئے۔ تو بتا رہے ہیں وہ بندے کو ہم نے وہاں اتارا جو اس طرف رہتا تھا، مطلب ٹاؤن میں رہتا تھا لیکن تھوڑا سا قریب 10-5 منٹ کی اس میں رہتا تھا، دوری پہ رہتا تھا، اس کو ہم نے وہاں اتار دیا۔ تو کہہ رہا ہے میرا دوست جو گاڑی چلا رہا تھا اس کا گھر بھی مجھ سے تھوڑا سا قریب ہی تھا، تو میں نے اس کو گاڑی میں مطلب روکی، اس نے وہ اتر کے جانے لگا تو میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ تو کہہ رہے ہیں میں اتنا ڈرا ہوا تھا، اتنا میں خوف زدہ ہوا تھا، تو میں نے اپنے دوست کو بلایا، میں نے کہا یار اگر تم برا نہیں مانو تو کیا اگر رات تمہارے ساتھ میں رک سکتا ہوں؟ اس نے بولا کیوں؟ تو اس نے بولا کہ یار بات یہ ہے کہ وہ میں بہت زیادہ ڈر گیا ہوں اس واقعے سے۔ تو کہتے ہیں ہاں یار ڈر تو مجھے بھی بہت لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے تم رک جاؤ۔ تو انہوں نے کہنا ہم نے اپنی گیراج میں گاڑی کھڑی کی، پھر میں اوپر چلا گیا کو لے کر۔ تو ہم رات بھر یہی سوچتے رہے آخر یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ تو وہ یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ انسیڈنٹ ہوا۔ تو بس یہ ایک واقعہ تھا، تو میں کہا آپ لوگوں کو شیئر کر دوں۔ اللہ اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اپنی ٹیم کا حصہ بنیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ خدا حافظ۔ آئندہ کسی نئے واقعے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔